ارے نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب تو بس یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہاتھ آ رہی ہے تو کیا حرج ہے بھائی، برا نہ ماننا میری بات کا۔ کیا؟ غلام غوث خان نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ گاڑی ورکنگ آرڈر میں ہے، تم استعمال کر لینا، مجھے کتنی تکلیف رہتی ہے۔ میں یہ گاڑی چلا لیا کروں گی، دوسری گاڑی وہ ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ غلام غوث چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں ہاں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے تو پھر تم یوں کرو کہ ٹیلی فون پر نائلہ سے کہہ دینا کہ ہم گاڑی منگوا لیں گے۔ بیگم غوث خاموش ہو گئیں۔ میں یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ بڑے دلچسپ معاملات تھے ان میاں بیوی کے بھی۔ اگر حالات میرے علم میں نہ آ جاتے اور صورتحال یہ نہ ہوتی جس کی بنا پر میں یہاں پہنچا تھا تو میں اسے ایک عام گھریلو بات سمجھتا، لیکن اب خواہ علی رحمان صاحب کے انکشافات کے بعد دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اب ہر چیز پر نگاہ رکھنے کو دل چاہتا تھا۔ کوٹھی کے معاملات ویسے کی ویسے ہی تھے اور ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ باقی وقت میں نے گھر میں ہی گزارا، نہ بیگم صاحبہ کہیں باہر نکلی اور نہ ہی غوث خان صاحب۔ ویسے غوث صاحب نے میری رہائش گاہ سرونٹ کوارٹر کی بجائے اندر ہی رکھ کر مجھے بہتر کام کرنے کا موقع دیا تھا۔ ان کی متجسس نگاہوں سے بھی میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ غالباً وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پا رہے۔ بہر طور وہ دن معمول کے مطابق گزر گیا اور کوئی ایسی بات محسوس نہ ہوئی جو خلاف طبع ہو۔ دوسرے دن جب میں غوث صاحب کو لے کر آفس جانے لگا تو بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا، سنو سکندر، وہ گھر تو تمہیں یاد ہے نا جہاں مجھے سب سے آخر میں چھوڑا تھا اور جہاں سے تم نے مجھے واپس لیا تھا؟ جی بیگم صاحبہ، میں نے جواب دیا۔ غوث خان صاحب کو دفتر چھوڑ دینا اور وہاں چلے جانا۔ میں اپنی دوست نائلہ کو ٹیلی فون کر دوں گی، تم اسے اپنا نام بتا دینا، وہ تمہیں گاڑی دے گی، اسے لے کر یہاں گھر آ جانا، بعد میں غوث خان صاحب کو لینے چلے جانا۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے جواب دیا۔ راستے میں غوث خان صاحب نے مجھ سے کہا، گاڑی اٹھا کر پہلے کسی مکینک کے پاس لے جانا اور اس کا چیک اپ کر لینا، بعد میں اسے گھر لانا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میں نے غوث خان صاحب سے اس کا وعدہ کر لیا۔ پھر انہیں چھوڑنے کے بعد اس کوٹھی پر جا پہنچا۔ ایک نوجوان خاتون سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے گہرے نیلے رنگ کی ایک ڈاٹس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گاڑی اور اس کی چابی لے جاؤ۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے چلاتا ہوا باہر لے آیا۔ کسی مکینک سے میرا تعارف نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک آٹو گیراج پر رکا اور وہاں سے ایک ڈاسٹن کا چیک اپ کروایا۔ 100 روپے اسے دیے جو غوث صاحب نے مجھے دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ مکینک نے گاڑی کو فٹ قرار دے دیا تھا۔ میں اسے لے کر کوٹھی پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ باہر ہی میرا انتظار کر رہی تھیں، نیلم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آ گئی اور اندر سے ہی اس کا جائزہ لینے لگی، پھر مطمئن انداز میں گردن ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، میں نے غوث صاحب کو فون کر دیا ہے، دوپہر کو تم مجھے ساتھ لے کر گاڑی میں چلنا، میں وہاں سے گاڑی اٹھا لوں گی، مجھے کچھ کام ہے۔ میں دوپہر کو غوث صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ گاڑی کی چابی لے کر چل پڑیں۔ غوث خان صاحب نے بھی ڈاٹسن کا بغور جائزہ لیا اور اس میں بیٹھنے کے بعد گھر کی سمت پلٹتے ہوئے بولے، تم نے مکینک کو چیک کرا لیا یہ گاڑی؟ جی غوث خان صاحب، میں نے کہا۔ بیگم صاحبہ نے اس کے بارے میں کچھ اور تو نہیں کہا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ رات کو غوث صاحب اور بیگم صاحبہ کہیں چلے گئے تھے۔ اس دوران غوث صاحب کی صحت خاصی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ نیلم اور میں گھر میں تنہا تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نیلم کی جانب رخ نہیں کیا، ویسے بھی وہ بڑی پراسرار سی لڑکی تھی۔ اس دن کے بعد سے آج تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھا کہ دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور نیلم چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے سرد اور سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت بھی الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ چائے کی پیالیاں ایک جگہ رکھ کر وہ ایک پیالی میرے قریب لے آئی اور مجھے پیالی پیش کرتے ہوئے بولی، موڈ ہے نا چائے کا؟ کیوں نہیں، چائے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ تم مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہو؟ اس نے کہا۔ نہیں نیلم صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دن سے بالکل خاموش ہو، بات بھی نہیں کی مجھ سے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر نیلم کو دیکھا اور بولا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے نیلم صاحبہ کہ جیسے آپ مجھ سے دور ہٹنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ اس دن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے آ جانے سے آپ کو خوشی ہوئی ہے، لیکن بعد میں نے محسوس کیا جیسے آپ مجھے ناگوار محسوس کر رہی ہیں۔ بالکل نہیں سکندر، ایسی کوئی بات نہیں۔ براہ کرم میری کسی بات کا برا مت ماننا، میں بہت زیادہ پریشان حال اور الجھی ہوئی لڑکی ہوں۔ میں خاموش نگاہوں سے نیلم کو دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحات کے بعد بولی، بیگم صاحبہ نے محسوس کر لیا تھا کہ میں تم سے گھلتی ملتی جا رہی ہوں، چنانچہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر اور کہا گیا کہ اگر میں عزت سے رہنا چاہتی ہوں تو اپنے آپ کو محدود رکھوں، ورنہ خواہ مخواہ نکال دی جاؤں گی۔ بس یہی وجہ تھی۔
مجھے تمہارا بھی احساس تھا کہ نہ جانے تم کیا سوچتے ہوگے۔ میں چائے کے گھونٹ لیتا رہا۔ نیلم کی جانب میں نے نظر نہیں اٹھائی تھی، وہ بھی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، میرا خیال غلط تو نہیں تھا؟ کون سا خیال؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ تم نے میرے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی ہوگی۔ نہیں نیلم صاحبہ، لیکن انسان ہوں، خیالات تو ذہن میں آتے ہی ہیں، جبکہ آپ نے ہر طرح کے سوالات پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے وہ حیرت سے بولی، کیوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ میرا تو خیال ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ تعجب بھرے لہجے میں بولی، خیر آپ نے لفظوں میں یہ بات نہیں کہی، لیکن احساس ضرور دلا دیا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تفصیلات پوچھنے نہ بیٹھ جاؤں، لیکن ظاہر ہے جب دو افراد آمنے سامنے ہوتے ہیں اور کوئی انوکھی بات سامنے آتی ہے تو سوالات خود بخود ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، نہیں اب اتنی بھی پابندیاں نہیں تم پر، بس یوں سمجھ لو کہ جن باتوں کے لیے منع کیا گیا تھا وہ باتیں میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اور ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ بیگم صاحبہ میرے یہاں ملازم ہونے کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے مجھے جلد یہاں سے نکال دیا جائے۔ تم مرد ہو، تمہیں دوسری نوکری تلاش کرنے میں کیا دقت ہے؟ نہیں، نوکریاں آسانی سے کہاں ملتی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے عورتوں کو آسانی سے ملازمت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور دیر تک کچھ نہ بولی، تو میں نے کہا، ویسے تم بھی یہاں خوش نہیں معلوم ہوتی، کیا تم یہاں نوکری کرنے پر مجبور ہو؟ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میرا خیال ہے تم پڑھی لکھی اور نوجوان بھی ہو، کہیں بھی محنت کر سکتی ہو، تمہارے دوسرے رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، اس نے کہا۔ او تنہا ہو؟ ہاں، والد بچپن میں مر گئے تھے، والدہ بیمار رہتی تھی، میں نے میٹرک پاس کیا تھا، والدہ نے شادی کر دی، مگر وہ سسکی لے کر خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ شادی میرے لیے بھیانک تجربہ ثابت ہوئی۔ شوہر مجھ سے عمر میں 2.5 گنا بڑا تھا اور نشہ ور ادویات کا رسیات تھا۔ اس کے ذرائع آمدنی بھی اچھے نہ تھے۔ فاقے اور پریشانیوں کے سوا مجھے کچھ نہ ملا۔ بیمار ماں میرے دکھوں کی تاب نہ لا سکی اور مجھے مشکل میں چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میری مشکلات کا کوئی حل نہیں تھا۔ تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرتی رہی اور فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا خدا کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ نشے کے عالم میں سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک منی بس کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا۔ بیوگی کا 1 سال گزرا اور فاقہ کشی کی عادی ہونے کی وجہ سے زیادہ دقت نہیں ہوئی، مگر کہاں تک؟ روٹی نہ صحیح، سر چھپانے کو ٹھکانا تو چاہیے تھا۔ یہ پہلی جگہ ملی اور یہاں نوکری ہو گئی۔ یہ گوشہ عافیت ہے، کچھ پابندیوں کے ساتھ، مگر یہ پابندیاں عزت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہاں نوکری کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، اس نے کہا۔ یہ دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں؟ ہمیشہ سے نہیں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، پھر بولی، یہ دونوں 2 سال سے ایسے ہیں۔ 2 سال سے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ میرے آنے سے 3 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ نئی دمیلی دلہن تھی اور غوث صاحب ان کے دیوانے۔ وہ آج بھی ان کے دیوانے ہیں، مگر 2 سال سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ غوث صاحب کو کاروبار میں بڑے بڑے گھاٹے ہوئے اور حالات بگڑتے چلے گئے۔ دفتر کا کام بند ہوا، قرضے بڑھ گئے، لاکھوں پریشانیاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گھر میں 5 ملازم تھے میرے علاوہ۔ ایک ایک کر کے انہیں جواب دے دیا گیا۔ پہلے یہاں بہت کچھ ہوتا تھا۔ بیگم صاحبہ کی بہت لڑکیاں اور لڑکے آتے تھے، دعوتیں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، سب بند ہو گئے اور اب قرضوں پر دار و مدار ہے۔ کبھی بیگم صاحبہ اپنی کسی دوست سے قرض لے آتی ہیں تو کبھی غوث صاحب کچھ رقم قرض لے آتے ہیں، یوں کام چل رہا ہے۔ غوث صاحب کی تو صحت بھی خراب ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پریشان جو ہیں، مگر بیگم صاحبہ تندرست ہیں۔ کہاں؟ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، مگر کھانے پینے کی بے حد شوقین ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتی پیتی رہتی ہیں، پھل، مٹھائیاں، حلوے۔ ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔ غوث صاحب بھی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، حد سے زیادہ، مگر نیلم خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ نہیں، یوں ہی کہہ رہی تھی۔ عجیب بات ہے، بات گھوم پھر کر انہی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تم اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ میں بھی اس کائنات میں تنہا ہوں نیلم، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، عرصے سے نوکریاں کرتا ہوں اور بس۔ والدین، بہن بھائی کوئی نہیں؟ ہاں، کوئی نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی نہیں کی؟ نہیں، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرے بارے میں کچھ سوچنے والا نہیں تھا، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی، پھر چونک کر بولی، اب چلتی ہوں، آج تم سے اتنی باتیں کر کے خود کو دوبارہ زندگی کے قریب محسوس کر رہی ہوں، ورنہ۔ وہ برتن سمیٹتے ہوئے پھر بولی، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا پابندیاں ہیں، میرے بارے میں کوئی غلط خیال دل میں نہ لانا اور میری خاموشی کو مجبوری سمجھنا۔ وہ برتن لے کر دروازے کی طرف چل پڑی، پھر دروازے کی طرف رک کر بولی، میرے اور اپنے درمیان ہونے والی باتوں کو کبھی کسی کے سامنے نہ کہنا، میری نوکری کا سوال ہے، وہ
باہر نکل گئی، میرے دل پر ایک عجیب تاثر چھوڑ گئی۔ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر مجھے غوث صاحب اور بیگم صاحبہ کا خیال آیا۔ صرف چند سال ہی ہوئے تھے ان کی شادی کو، اس سے پہلے دونوں کیا کرتے رہے؟ غوث صاحب کا کاروبار کیوں تباہ ہوا، اور غوث صاحب کا یہ خوف کیا معنی رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسے قتل کر دے گی؟ اچانک ایک اور خیال میرے دل میں آیا، کیوں نہ کسی وقت غوث صاحب اور بیگم صاحبہ کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ علی رحمان صاحب نے مجھے یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا ہے، ہو سکتا ہے ایسی تلاشی سے مجھے کوئی کار آمد بات معلوم ہو جائے، لیکن اس میں بھی خطرہ ہے۔ میرے دل میں کوئی مجرمانہ تصور نہیں تھا۔ اگر کوٹھی میں مجھے سونے کے انبار بھی مل جاتے تو میرے دل میں کوئی بے ایمانی نہیں آ سکتی، کیونکہ میں فطرتاً برا نہیں تھا۔ جیل کے ہاتھ لگنے کے بعد اتنے گھبرا گئے تھے کہ دولت مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن ایک بار بھی میں نے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ کسی قیمت پر دوبارہ جیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسی کسی کوشش سے کوٹھی کے مکین میری طرف سے بدظن بھی ہو سکتے تھے، لیکن احتیاط کی جا سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں احتیاط اور اطمینان سے کوٹھی ہم پر چھوڑ گئے تھے، حالانکہ یہاں کافی قیمتی سامان تھا۔ غوث صاحب کو تو مجھ پر اس لیے اعتماد ہوگا کہ میں سلطان احمد کا بھیجا ہوا تھا، مگر بیگم صاحبہ، یہ کروں گا کسی دن، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ اب میں وہی ڈاٹسن چلاتا تھا جو بیگم صاحبہ کی دوست نے دی تھی۔ 3-4 دن اسی طرح گزرے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ 5ویں دن دفتر پہنچنے کے بعد غوث صاحب نے مجھ سے کہا، کہو سکندر، کوئی خاص بات؟ نہیں غوث صاحب، سب ٹھیک ہے۔ بیگم صاحبہ نے تو تم سے کوئی بات نہیں کی؟ نہیں غوث صاحب، وہ مجھ سے بات ہی کہاں کرتی ہیں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ غوث خان عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر میں بھی ہوشیار تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا، سلطان احمد صاحب نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یہی کہ مجھے آپ کے پاس نوکری مل جائے۔ اور کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ غوث صاحب کے انداز میں جھلاہٹ تھی۔ کہا تھا غوث صاحب خان؟ کیا؟ وہ جلدی سے بولے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک غوث صاحب تمہارے سامنے زبان نہ کھولیں اور تم سے کسی بات کا ذکر نہ کریں، تم اپنا کام سر انجام دیتے رہنا۔ میں نے جواب دیا، کیا کام کرتے رہنا؟ آپ کی ڈرائیوری۔ او، مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی، میں جانتا ہوں غوث صاحب، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اور غوث صاحب مجھے گھولنے لگے، پھر بولے، تم محکمہ پولیس کے ملازم ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا غوث صاحب۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کی منائی ہے جی۔ کمال ہے، سلطان احمد صاحب بھی عجیب ہیں۔ حالانکہ مگر تم نے کیا کیا اور تم میرے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک یہ معلوم کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، مجھے گہری سازش ہو سکتی ہے میرے خلاف۔ مجھے تو ایک ایسے مستعد آدمی کی ضرورت ہے جو میرا تحفظ کر سکے، میری صحت دیکھ سکے۔ روز بروز گرتی جا رہی ہے، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ گاڑی چلا سکوں۔ بعض اوقات ایسے دورے پڑتے ہیں کہ اعصاب بے قابو ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ بے پناہ پریشانیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ علاج کیوں نہیں کراتے غوث خان صاحب؟ علاج؟ غوث صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میرے حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ کاروبار بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ قرض خواہوں کو دلاسا دینے کے لیے دفتر میں آ بیٹھا ہوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان سے منہ چھپا کر روپوش ہو گیا ہوں۔ میں نے ان سے بہت جھوٹ بول رکھے ہیں اور انہی سے کام چلا رہا ہوں، مگر مجھ میں اور میری بیوی کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ وہ کیا غوث خان صاحب؟ اس کا لاکھوں روپیہ بینکوں میں محفوظ ہے، اس نے سینکڑوں قسم کی سیونگ سرٹیفکیٹ لے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس نے نہ جانے کہاں کہاں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ دے تو میں پھر کروڑوں کا مالک بن سکتا ہوں، مگر وہ مجھ سے اکتا چکی ہے، مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے۔ بظاہر تو ایسا نہیں ہے، میں نے کہا۔ بظاہر؟ غوث صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، درے پردہ وہ مجھ پر 5 قاتلانہ حملے کر چکی ہے۔ جی؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں میرے دوست، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ غوث صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان حملوں کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتاؤں گا تو بھی یقین نہیں کر پاؤ گے۔ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اسے احساس ہو گیا ہے کہ میں اس کی طرف سے ہوشیار ہوں، اس لیے اب وہ کچھ کرے گی، بہت سوچ سمجھ کر کرے گی۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں۔ آپ کے خیال میں وہ آپ سے پیچھا صرف اس لیے چھڑانا چاہتی ہے کہ آپ کلاش ہو چکے ہیں؟ ہاں، میں اس کے لیے کشش کھو چکا ہوں، لیکن وہ آپ سے طلاق بھی تو لے سکتی ہیں۔ ایسا کرنے میں اسے گھاٹا ہو جائے گا، انہوں نے کہا۔ کیوں؟ میں نے کہا، میرا 1 کروڑ کا بیمہ ہے جو اسے موت کی شکل میں مل سکتا ہے، مجھ سے علیحدہ ہو کر نہیں۔ اس کے پریمیم آپ کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ قرض لے کر ہم نے اپنی ساکھ بنا رکھی ہے۔ میں اپنے کچھ دوستوں سے قرض لے رہا تھا، وہ بھی اپنے کچھ دوستوں سے بظاہر قرض لیتی ہیں، مگر میں جانتا ہوں یہ قرض نہیں ہوتا۔ اس نے یہ ڈاٹسن بھی خریدی ہے کیونکہ اسے دوسری گاڑی درکار تھی۔ وہ بے حد چالاک ہے۔ بڑی سنسنی خیز حالات ہیں غوث صاحب، آپ خود ان سے علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟
بے موت مر جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے سب کے سامنے عریاں کر دے گی۔ سارے ان اور آؤٹ معلوم ہیں اسے۔ بظاہر تو آپ کے درمیان بے حد محبت ہے غوث صاحب، مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی ہے۔ یہ محبت یک طرفہ ہے، میں بدنصیب اسے اپنی زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت قیمتی ہے، مگر میں اس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ میری آرزو ہے کہ میں کھویا ہوا مقام پھر حاصل کروں، اس کے سامنے دولت کے انبار لگا کر اس سے محبت کی بھیک مانگوں۔ میں غوث صاحب کی آواز پھرا گئی۔ میں نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ آپ پھر سے اسٹیبلش ہو سکیں گے؟ کوشش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں نے ہمدردی سے کہا، اور غوث صاحب خاموشی سے سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر بولے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، خود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے، کس کس سے ملتی ہے، تمہارے خلاف ہے، اس کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہو، اس کے رازدار بن جاؤ۔ میں نے سلطان احمد صاحب سے کہہ دیا ہے کہ یہ کام ہفتے 15 دن کا نہیں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ میں تمہیں پیشکش کرنا چاہتا ہوں، میری بات کا برا مت ماننا۔ انسان مجبور ہو کر یہ ایسی بات کرنا چاہتا ہے۔ ویسے میں کہہ دوں؟ جی غوث صاحب، میں نے کہا، تم کس حیثیت کے مالک ہو؟ میں نہیں جانتا، اس کے باوجود میری پیشکش ہے کہ ڈرائیور کی تنخواہ کے علاوہ 5000 روپے تمہیں دوں گا۔ یہ بات خفیہ رہے گی، چاہوں گا کہ سلطان احمد کو بھی نہ بتانا، بس تم اس کے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتانا، یہ بتانا تمہیں یہ آفر قبول ہے یا نہیں۔ دولت کسے بری لگتی ہے غوث صاحب، مگر آپ کے حالات ایسے کہاں ہیں؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ میں کر رہا ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ میرا کچھ نہیں ہے، بس یہی پریشانیاں ہیں جنہوں نے میری صحت خراب کر دی ہے۔ میری آرزو ہے میرے اور اس کے درمیان سمجھوتا ہو جائے، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی غوث صاحب کی آواز بھرا گئی تھی۔